السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 440۔ سورت یاسین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ البتہ سورہ فاتر کی آخری آیت اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ، یہ وقف تعلیمی، جب پڑھیں گے تو وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، وقف کریں گے تو وَلَكِنْ۔ اب ملاتے ہیں۔ ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، مسمن کو مسمى، دو زبر والی تنوین کو الف سے تبدیل کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ داروگیر کرتا ہے، یعنی گرفت کرتا ہے لوگوں کی ان کے گناہوں کے کیے کے سبب، تو زمین کی پیٹھ پر دابہ یعنی جاندار چلنے والا، کوئی بھی جاندار نہیں چھوڑتا۔ اب یہ جاندار میں جانور بھی ہیں، وہ مکلف نہیں، تو گرفت کی اتنی سختی ہوتی ہے کہ غیر مکلف بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اب ولیکن آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، بلکہ انہیں مہلت دیتے ہیں، ان کا جو وقت مقرر ہے اس وقت تک۔ جب ان کی مدت وہ ختم ہو جائے گی، وہ وقت آ جائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہیں، خود ہی دیکھتے ہیں، تو ان کا حساب بھی لیں گے۔ جس نے برے اعمال کیے ہیں اسے وہ خود جانتے ہیں، فیصلے بھی خود ہی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے صحیح مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واو قسمیہ، قرآن کے اوپر واو ہے قسمیہ، اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم، اور حکیم قرآن کی صفت ہے، وہ قرآن جو حکمتوں والا یا وہ قرآن جو محکم ہے اس کی قسم۔ اب قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ اب قسم کھائی گئی، پھر انک یقیناً، پھر تاکید کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، تو اس قدر تاکید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یقیناً، اور قرآن کی قسم جو محکم ہے، آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ پھر علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر جو ذمہ داری لیتا ہے منزل مقصود تک پہنچانے کی، اس لیے کہ یہ راستہ ہے کہ پہنچا دیتا ہے، چونکہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب دوسرا اعتراض کرتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو؟ ایک تو رسالت کا انکار، پھر اس کلام پاک کا تنزیل العزیز الرحیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن شریف، عزیز جو غالب ہے، اس کے بعد باوجود بھی وہ رحم والا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ گرفت کر لے، مگر رحم کرتا ہے، تو وقت آئے گا تو گرفت بھی کرے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان پر رحم بھی کرے گا۔ اب مقصد کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کلام پاک قرآن مجید دے کر بھیجا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو آگاہ کریں جن کے باپ داداؤں کو آگاہ نہیں کیا تھا، تو وہ غافلون، غفلت میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔
چونکہ قریش کی طرف کوئی نبی نہیں پہنچا، اب یہ پہنچے ہیں تو آپ انہیں آگاہ کیجیے۔ اب جب دعوت کا کام شروع ہوا تو کٹر کافروں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، کئی لوگ ہیں۔ تو سنیے ان کے بارے میں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے کہ جب حجت قائم ہو جائے گی اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ تو ثابت ہو گئی اللہ کی جانب سے بات، اب وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، یعنی رسول کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ اب ان کے بارے میں جو ایمان نہیں لائیں گے مثال دی جا رہی ہے، تو تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، اعناق عنق کی جمع۔ تو وہ توق کہاں تک ہے؟ یعنی جب ڈال دی جائیں گے گلے میں تو ٹھوڑیوں تک ہے، تو بڑے ہوئے، اب اس سے سر حرکت نہیں کرے گا۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ تو اوپر کی طرف ہی اٹھ رہے ہیں، نہ سامنے کا نظر آتا ہے، نیچے کا، نہ دائیں نہ بائیں، تو انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ مزید وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے آگے بھی آڑ، پیچھے بھی آڑ، ڈھانک دی ہم نے انہیں تو وہ دیکھتے نہیں۔ یعنی یہ تمثیل ہے ان کی۔ ایسی صورت میں کہاں سے انہیں ہدایت پہنچے گی؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ برابر ہے ان پر، یعنی ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ لا یؤمنون مطلب کیا؟ مطلب ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نقص ان میں ہے۔ نقص ان میں یہ ہے کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، انہیں تنبیہ کرنا اور تنبیہ نہ کرنا ان کے حق میں یکساں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ اس وجہ سے کہ حجت ان پر پوری ہو چکی ہے، اور جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت جانتے ہیں۔ اب آپ کسے آگاہ کریں گے، کنہیں ہدایت ملے گی، اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ انما تنظر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو اسے آگاہ کریں جو نصیحت کو فالو کرتا ہے اور رحمان کو بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خشیت یہ دلی رعب اور کیفیت کا نام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے خوف، خوف تو انسان ڈرتا ہے، ہاتھ پیر جسم سے آثار اس کے نظر آتے ہیں، اور خشیہ دلی رعب کا اور کیفیت کا نام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیجئے مغفرت اور باوقار اجر۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی تو ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور جب زندہ کریں گے تو ہم لکھتے ہیں جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، وہ اور ان کا اثر یعنی جو پیچھے چھوڑا ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں، نیکیوں کا بھی اور بدی کا بھی۔ انسان اچھے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، اور مساجد یا جو بھی رفاع عامہ جیسے کنویں وغیرہ بناتا ہے، تو یہ امر بالمعروف کرنا اور اس کی عبادت یہ سب ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے، اور اثر بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ جب تک وہ اس نے مسجد بنائے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، تو ہم لکھ لیتے ہیں جو آگے بھیجے ہیں، جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ شر
اور برائی اور گناہ کے کام کرتے ہیں تو آگے پہنچ چکا، لکھ دیا گیا، لیکن اس کا اثر، کسی نے شراب کی دکان کھولی اور وہ مر گیا، تو جب تک وہاں سے لوگ شراب پیتے رہیں گے یہ آثار میں آتا ہے، وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ ہم نے ہر چیز کو احصیناہ یعنی ضبط کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں شمار کر رکھا ہے، تو شمار کرنا بھی جب انسان کے کنٹرول میں ہو تو شمار کرے گا، تو وہ ضبط کر رکھا ہے۔ امام مبین یعنی کیا؟ واضح کتاب میں۔ تو کتاب کو کبھی لوح کہا گیا ہے، پھر محفوظ، اور کبھی یعنی وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل واضح کتاب ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان کرے گا فرشتے ہو بہو ٹھیک ٹھیک وہی لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم نے سورہ یاسین پڑھنا کا آغاز کر دیے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ہم نے قاعدے بتائے ہیں تجوید کے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے، دعا میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔